اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان۔ ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہوئے ہیں درس معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف لے کر، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پچھلے دروس سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا۔ ہم نے پچھلے دروس میں امام زمانہ کی نیابت اور وکالت کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ امام زمانہ کے نائب خاص کون تھے۔ ان چاروں نائب خاص کی مختصر سی زندگی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور اس کے بعد نائب عام، مراجع اور وہ کیسے نائب عام ہوتے ہیں اور انہیں ہم کیوں امام زمانہ کا نائب کہتے ہیں، اس موضوع پر بھی پچھلے ہفتے ہم نے درس پیش کیا تھا۔ لہٰذا آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج بھی ہمارا مقصد امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اور یہ علوم امام زمانہ کی معرفت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں اور اس علم کو ہم عمل کے میدان میں لے کر آئیں۔ جب تک علم ہمارا عمل کے میدان میں نہیں آئے گا، ہم امام زمانہ سے نزدیک نہیں ہو سکتے۔ امام زمانہ سے نزدیک ہونے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے، امام زمانہ سے نزدیک ہونے کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ لہٰذا امام زمانہ کے ساتھ میں وہ افراد ہوں گے کہ جو اپنے علم پر عمل کرتے ہوں گے۔ آج بہت سی چیزیں ہمیں معلوم ہیں، مگر افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑتا ہے کہ معلوم ہونے کے بعد بھی ہم عمل کے میدان میں پیچھے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اگر ہم آج یہ چاہتے ہیں کہ اپنے وقت کے امام سے نزدیک ہو جائیں تو ہمیں 3 کام کرنے پڑیں گے۔ ان 3 کاموں کو کیے بنا ہم اپنے وقت کے امام سے نزدیک نہیں ہو پائیں گے۔ پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے علم حاصل کریں، اپنے جہالت کے اندھیرے کو دور کریں۔ وہ نور امامت ہے، اور جہاں اندھیرا ہو وہاں پر نور کا جلوہ دکھائی نہیں دیتا۔ لہٰذا اس نور کی معرفت اسی وقت ہوگی کہ جب ہم اپنے دل کو بھی نورانی کریں گے۔ دل نورانی کیسے ہوگا؟ رسول خدا نے فرمایا العلم نور، علم نور ہے۔ جب علم اس سینے میں اتر جائے گا تو یہ دل نورانی ہو جائے گا، اور جب یہ دل نورانی ہو جائے گا ہم اس نور کامل کی معرفت حاصل کر لیں گے۔ پہلی چیز، پہلی شرط، امام زمانہ سے نزدیک ہونے کے لیے علم ضروری ہے۔ علم سے انسان دین سیکھتا ہے، علم سے انسان دین پر عمل کرنے لائق بنتا ہے۔ لہٰذا ہم دیندار تو بننا چاہتے ہیں مگر دین شناس نہیں بننا چاہتے۔ آج اگر ہم نے اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے تو سب سے پہلے انہیں دین شناس بنانا ہوگا کہ وہ پہچانتے ہوں کہ اصول دین اور فروع دین کسے کہتے ہیں، اصول دین اور فروع دین کا مقصد کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ لہٰذا یہ سب چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے۔ پہلی چیز انسان کے پاس علم ہو، اور دوسری چیز انسان کے پاس عمل موجود ہو۔ العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، بغیر عمل کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے کوئی پیڑ کھڑا ہو مگر اس کے اوپر کوئی پھل نہ ہو، وہ پیڑ کسی کام کا نہیں ہوتا اگر اس پہ پھل نہ ہو۔ لہٰذا وہ علم کسی کام کا نہیں ہوتا کہ جو علم عمل کے ذریعے سے انسان جو ہے اس سے استفادہ نہ کرے۔ لہٰذا علم اور عمل جب ہم ان 2 کاموں کو انجام دیں گے تو خود بخود ہمارا راستہ امام زمانہ کی طرف ہموار ہوتا چلا جائے گا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یقیناً ہم حجت آخر کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کی زیارت سے بھی مشرف ہوں گے، اور ہم اس لائق بھی بنیں گے کہ ہم امام زمانہ سے گفتگو کر پائیں۔ آج ضروری ہے کہ ہم اپنے علم و عمل پر جو ہے نگاہ کریں۔ آج کے درس میں ایک اہم موضوع آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، قرآن اور احادیث کی روشنی میں امام زمانہ کی معرفت۔ لہٰذا ہم اگر امام زمانہ کو پہچاننا چاہتے ہیں تو کیسے پہچانیں؟ قرآن کی آیات میں پہچانیں، ائمہ کی احادیث میں پہچانیں۔ یہ راستے ہیں امام زمانہ کو پہچاننے کے۔ اگر ہم نے امام زمانہ کو مانا ہے تو ہم نے اپنی مرضی سے ایک فلسفہ مہدویت کو ایجاد نہیں کیا ہے۔
ہم نے اپنی مرضی سے ایک عقیدے کو ایجاد نہیں کیا ہے، بلکہ یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ فلسفہ ہے کہ جو سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید سے ملا ہے۔ یہ وہ فلسفہ اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو ہمیں زبان رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے۔ یہ وہ فلسفہ اور عقیدہ ہے جو ہمیں زبان امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ملا ہے۔ اور اس کے بعد سلسلے وار دوسرے امام سے 11ویں امام تک ہر امام نے اپنی زندگی میں کتنی ہی حدیثیں امام زمانہ کی معرفت میں ارشاد فرمائی ہے، اور ان حدیثوں کے ذریعے سے ہر قوم کے اور ہر زمانے کے لوگوں کو حجت آخر امام مہدی کی معرفت کرائی گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم خود بیٹھے ہیں یہاں پر امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، نہیں، مولا علی جبکہ اپنے زمانے کے خود امام تھے، مگر اپنے زمانے میں ہی امام زمانہ کی معرفت بھی لوگوں کو کرائی احادیث کے ذریعے سے۔ امام حسین جبکہ اپنے زمانے کے خود امام تھے، لیکن آنے والے امام زمانہ کے بارے میں امام حسین نے بھی معرفت کرائی اپنے حدیثوں کے ذریعے سے۔ جب ہم ان ائمہ کے اقوال کو دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے گویا ہر زمانے میں امام زمانہ کی معرفت کرائی گئی ہے، اور یہ کمال ہوتا ہے آخری حجت کا۔ آخری حجت جو زمین پر آنی ہوتی ہے اس کے لیے اسی طریقے سے تیاری کرائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت آدم نبی اللہ اپنے زمانے کے نبی تھے، حضرت نوح اپنے زمانے کے نبی تھے، حضرت ابراہیم اپنے زمانے کے نبی تھے، لیکن جہاں اپنے رسالت کی طرف بلایا، اپنی نبوت کی طرف بلایا، وہاں ہر نبی نے آخری رسول کے آنے کی بشارت دی ہے اور کہا ہے کہ محمد آئیں گے، آخری رسول آئے گا، اور وہ آئے گا تو دین مکمل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے ہر نبی نے آخری رسول کے آنے کی بشارت دی ہے، ہر امام نے آخری امام کے آنے کی بشارت دی ہے اور اس امام کی معرفت کرائی ہے۔ رسول خدا تا امام عسکری، رسول خدا کی زبان سے بھی امام زمانہ کے بارے میں احادیث صادر ہیں، امام علی کی زبان سے بھی احادیث صادر ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا اصلی منبع جو ہے تمام اعتقادات کا قرآن مجید ہے۔ ہمارا کوئی عقیدہ قرآن مجید سے جدا نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، نہیں، تمام عقیدے ہم نے قرآن مجید سے لیے ہیں۔ آئیے ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کیا تو امام زمانہ کی معرفت ہمیں کرا سکتا ہے؟ تو قرآن کہے گا بے شک، بس بصیرت کے ساتھ میں مطالعہ کیجئے اللہ کی کتاب کا، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جو حجت آخر کے متعلق گفتگو فرما رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض آیتیں تکراری ہوں، لیکن کیونکہ ہمارے یہ سلسلہ وار گفتگو ہے، لہٰذا ان آیات کو پیش کر کے ہم ائمہ کی روایات پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہر نبی کی زبان سے صادر ہوئی حدیثوں میں سے 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں جو آیاتیں آئی ہیں، مشہور آیاتیں، ان میں سے ہم تقریباً 12 آیتیں آپ کی خدمت پہ پیش کریں گے، اور یہ مشہور آیتیں ہیں 12۔ اس کے علاوہ علماء نے تقریباً 100 سے زیادہ آیتیں ایسی کتابوں میں کوڈ کی ہیں قرآن کی آیتیں کہ جس میں امام زمانہ کے مورد گفتگو ہوئی ہے اور امام زمانہ کی طرف جس میں اشارہ کیا گیا ہے، لیکن ہم 12 آیتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انفال کی آیت نمبر 8۔ ہر آیت کو سنیں اور اس کا جو ہے ایڈریس آپ کے ذہن میں محفوظ رہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 8، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور فتنہ اور فساد کرنے والوں کو جو ہے ان کے پیکر انجام تک پہنچاؤ، یہاں تک کہ زمین پر کوئی فتنہ و فساد باقی نہ رہے، فقط اور فقط اگر بچے زمین پر تو آئین خدا اور دین خدا باقی بچے۔ یہ آیت آپ سورہ انفال کی آیت نمبر 8 میں، سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ فتنہ پرور ہیں ان کو قتل کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور فقط زمین پر خدا کا دین نظر آئے۔ کیا یہ آیت مصدق ہوئی ہے ابھی؟ کہ ایسا ہوا ہے کہ دین پر فتنہ ختم ہو گیا ہو؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ملک میں کوئی نہ کوئی فتنہ موجود ہے، ہر ملک میں کسی نہ کسی بہانے سے فتنہ برپا کر کے لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، لوگوں کو ظلم ہو رہے ہیں، تو ہر ملک میں فتنہ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ ابھی یہ آیت اپنے مصداق کامل کو نہیں پہنچی ہے۔ یہ آیت اپنے مصداق کامل کو تب پہنچے گی جب اس زمین سے تمام فتنے ختم ہو جائیں گے اور امن و امان کی فقط زندگی باقی رہے گی، کسی ملک میں کوئی فتنہ نہیں رہے گا، اور یہ کام امام زمانہ کے دست مبارک سے انجام پائے گا۔ یا تو یہ کہہ دیں کہ اس آیت کی جو ہے وہ تصدیق ہو چکی ہے، یہ آیت اپنا مصداق پا چکی ہے، تو ہمیں کوئی زمانہ ایسا نہیں ملے گا کہ جس زمانے میں کوئی فتنہ نہ رہا ہو۔ ہر زمانے میں فتنہ رہا ہے، دور حاضر میں بھی فتنہ ہے، مگر اس زمانے میں کہ جب امام مہدی کی حکومت ہوگی کوئی فتنہ نہیں ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا۔ یہاں ہم نے سمجھا کہ آیت کس طریقے سے ہمیں امام زمانہ کی معرفت کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ دوسری آیت قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 32، یہ مشہور آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اب وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن پروردگار عالم ان کو یہ نور خاموش کرنے نہیں دے گا، لیکن یہ نور اپنی انتہا کو پہنچے گا۔ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، یہ نور جب نور کامل بن کر زمانے پر روشن ہو جائے گا تب زمانہ دیکھے گا کہ ہم نے ہر زمانے میں اس نور کو بجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہاں یہ نور امامت کو، یہاں اس نور خدائی کو تشبیہ دے رہا ہے پروردگار چراغ کے نور سے، کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ نور جو ہے وہ چراغ کے نور کے جیسا ہے، کہ ایک پھونک ماریں گے اور یہ نور خاموش ہو جائے گا۔ نہیں، یہ نور چراغ کے نور جیسا نہیں ہے، یہ نور نور خدائی ہے۔ تم ہر زمانے میں کوشش کرو گے کہ اس نور کو بجھا دو، مگر اس نور کو بجھانے میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ آخری زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ نور اپنی قدرت کاملہ دکھائے گا اور اپنے بجھانے والوں کے وجود کو بجھا کے رکھ دے گا۔ اب یہ نور کامل قدرت اپنی ظاہر کرے گا دنیا پر، فقط دنیا میں زمانے میں اسی نور کے چرچے ہوں گے، یہ نور امامت زمانے میں پھیل جائے گا۔ یہ واقعاً آپ دیکھیں کہ کیا اس آیت کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اس کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے؟ نہیں، ایک زمانہ آئے گا کہ جب وہ نور امامت ظہور کرے گا اور تمام تاریکیوں کا خاتمہ کر دے گا، اور خدا بند عالم کا یہ وعدہ بھی محقق ہوگا۔ اگلی آیت کی طرف پڑھتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 33، اس کے بعد سورہ فتح آیت نمبر 48۔ اس میں پروردگار کیا فرماتا ہے؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہ پروردگار کے جس نے رسول کو بھیجا، کیا چیز لے کر بھیجا؟ ہدایت اور دین حق لے کر بھیجا۔ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ کیوں؟ مقصد کیا تھا اس دین کو بھیجنے کا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین حق تمام باطل ادیان پر غالب ہو جائے، گویا کہ فقط اسی دین کا چرچا ہو، یہی دین حق ثابت ہو جائے اور باقی سارے ادیان جو ہیں اس کے آگے باطل ثابت کر دیا جائے۔ تو آپ بتائیں مجھے، کیا کسی دور میں دین اسلام کا غلبہ رہا ہے باقی ادیان پر؟ نہیں رہا ہے۔ ہر دور میں دین اسلام جو ہے باقی ادیان کے ساتھ میں دست بدرکار رہا ہے، لیکن آج ہم دیکھیں آج بھی دین اسلام مظلوم ہے۔ ایک طرف سے یہود کا حملہ ہو رہا ہے، ایک طرف سے دوسری قومیں اسلام پر حملہ کر رہی ہیں، اسلام کو بدنام کرنا چاہتی ہیں، اور اگر دوسری طرف سے دیکھیں تو خود مسلمانوں میں فرقہ اور اس طریقے کے فرقے واریت ہو رہی ہے کہ خود اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک دن تو ایسا آئے گا کہ جب یہی اسلام اپنے تمام خوبیوں کے ساتھ میں ہر دین پر غالب آ جائے گا اور لوگ اس اسلام کی خوبیوں کو پہچان لیں گے، اور حقیقی اسلام لوگوں تک پہنچانے والا فقط اور فقط وہ امام زمانہ ہوں گے، کہ جب اسلام لوگوں تک پہنچائیں گے تو سارے دین ختم ہو جائیں گے، سب دکانیں بند ہو جائیں گی، اور فقط ایک اسلام کا پرچم ہوگا جو سارے زمانے پر لہرائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، سورہ انفال کی آیت نمبر 7، سورہ انفال کی آیت نمبر 7، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، خدا یہ چاہتا ہے کہ اپنی حق باتوں کو ثابت کرے اور دشمنوں کے ریشے کو اور دشمنوں کی چالوں کو ختم کر دے۔ یہ آیت بھی اگر ہم دیکھیں تو اس آیت میں بھی پروردگار اشارہ کر رہا ہے کہ یہ کام اس وقت ہوگا، خدا چاہتا ہے لیکن یہ کام اس وقت ہوگا کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے۔
5ویں آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، سورہ اسراء کی آیت نمبر 81، بہت مشہور آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہہ دو حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور بے شک باطل کو جانا ہی تھا۔ یعنی ایک ایسا حق اس زمانے میں آئے گا، جب وہ آئے گا تو سارے باطل خود بخود دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يُرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہاں پروردگار عالم جو ہے سورہ نساء آیت نمبر 105 میں کہتا ہے کہ ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں، یعنی ہم نے یہ بات لکھ دی ہے، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس زمین کا وارث اپنے عبادت گزار اور صالحین بندوں کو بنائیں گے۔ لہٰذا جب یہ وراثت اہل حق تک پہنچے گی تب اس دنیا پر فقط اور فقط وہ وارثین جو ہیں وہ حکومت کریں گے اور اس کے وارث ہوں گے، یعنی امام زمانہ اور امام زمانہ کے جو ہیں وہ جانثار سپاہی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے کہ یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ خدا وعدہ کرتا ہے، کن سے وعدہ کرتا ہے؟ ان لوگوں سے کہ جو ایمان لے کر آئے، ایمان لائے ہیں اور عمل صالح انجام دیا ہے ان لوگوں نے، کہ وہ زمین کی خلافت ان کو دے گا، وہ زمین کی بادشاہی ان کو بخشے گا۔ کن کو؟ کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور جو لوگ عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ لہٰذا اس زمین کی خلافت کسی ملک کی خلافت یا کسی ملک کی حکومت نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کسی ملک کی حکومت یہاں مراد ہے تو بہت سے ملک میں لوگوں کو حکومتیں مل جاتی ہیں، لیکن نہیں، پوری زمین کی خلافت مل جانا یہ اپنے اندر ایک ایسا وعدہ ہے کہ جو ابھی تک محقق نہیں ہوا ہے، اور یہ محقق ہوگا تو پروردگار عالم جس وقت اذن دے گا امام زمانہ ظہور کریں گے، اور امام زمانہ اور باقی خدا کے صالحین بندے زمین کے وارث بن جائیں گے۔ اس کے بعد کی آیت ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلُونَ أَنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّا جَنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر جو ہے وہی غالب ہوگا۔ ہم نے یہ اپنے بندوں سے اور اپنے رسولوں سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے کامیابی حاصل کریں گے دشمنوں پر، اور ہمارا لشکر غالب ہو جائے گا۔ اس آیت کے بارے میں سورہ صافات آیت نمبر 171 ہے، سورہ صافات، یعنی جب لشکر اسلام غالب ہو جائے گا اور باقی تمام جند اور باقی تمام لشکر مغلوب ہو جائیں گے، اس وقت ہمارا وعدہ وفا ہو جائے گا۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، خدا کا لشکر جو ہے وہی غالب آئے گا۔ دوبارہ یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56 ہے، اس کے بعد میں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 اور سورہ غافر کی آیت نمبر 51، ان دونوں میں بھی اسی طریقے کی باتیں موجود ہیں۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 21، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم نے وعدہ کیا ہے، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو زمین پر کچلا گیا ہے، جن کا حق ضائع کیا گیا ہے، ان کو زمین پر ہم امامت دیں گے اور ان کو زمین کا وارث بنائیں گے۔ یہ مختصر طور پر ہم نے کچھ مشہور آیتیں پیش کی آپ کے سامنے، لیکن اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں کئی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر ہم امام زمانہ کے جو ہے ذکر کو دیکھتے ہیں۔ واقعاً جب ہم سورہ حمد کی اس آیت کو پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ آیت ہی ہمیں بتاتی ہے کہ اے ہدایت کو طلب کرنے والے بندے، کم سے کم یہ سوچ لے کہ تو جو ہدایت کو طلب کر رہا ہے، کیا اس دنیا میں کوئی ایسا ہادی موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس دنیا میں کوئی ہادی نہیں ہے تو ہدایت کو طلب کس سے کر رہا ہے؟ خدا بند عالم اگر خود ہدایت کرنی ہوتی تو اپنے رسولوں کو نہ بھیجتا، اماموں کو نہ بھیجتا، لیکن اگر بندہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کا مطلب اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ کوئی ہادی آج بھی موجود ہے کہ جو ہدایت کر رہا ہے بندوں کو، جو خدا کے بندوں کو خدا کے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ قرآن مجید بہترین وسیلہ ہے کہ ہم امام زمانہ کی معرفت حاصل کر سکیں، قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اور پھر قرآن مجید کے بعد میں ہمارے لیے سب سے معتبر قول جو ہے وہ رسول ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، رسول کی حدیث ہے۔ لہٰذا
یہ دو ایسے منابع ہیں کہ کسی کو اس پہ اختلاف نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کا ہر فرقہ قرآن مجید کی بات کو تسلیم کرنے والا اور رسول کی بات کو ماننے والا ہوگا۔ لہٰذا اب رسول کی زبان سے سنتے ہیں کہ جناب رسول خدا امام زمانہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ شیخ صدوق اپنی کتاب میں ابن عباس سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ابن عباس سے رسول خدا نے فرمایا، رسول خدا نے عرض کی کہ اے لوگوں کہ جب مجھے شب معراج میں 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، یعنی بہت سے راز جو ہیں خدا نے رسول خدا کو معراج کی شب جو ہے وہ ان رازوں کو بتایا ہے۔ بہت سے راز ایسے ہیں، لہٰذا بہت سی روایات ایسی موجود ہیں کہ جن میں شب معراج کا ذکر کیا گیا ہے۔ رسول کہتے ہیں کہ میں شب معراج پہ 7ویں آسمان پہ پہنچا اور سدرۃ المنتہا پہ پہنچا۔ سدرۃ المنتہا جہاں میرے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ موجود نہیں تھا، کوئی حجاب نہیں تھا، اور سب سے زیادہ نزدیک جو خدا سے مقام تھا۔ گویا کہ وہاں پر جب میں پہنچا تو میں نے پروردگار عالم کی آواز سنی۔ پروردگار عالم نے گفتگو کی رسول سے مستقیم طور پر، اے محمد میں تیرا پروردگار ہوں اور تو میرا بندہ ہے، لہٰذا خود کو میرے سامنے چھوٹا سمجھو۔ یہ رسول سے خدا کہہ رہا ہے، خود کو میرے سامنے چھوٹا اور ادنا جانو اور میری پرستش کرو اور میری ہی ذات پر توکل رکھو اور میری ہی ذات پر بھروسہ رکھو۔ اب یہ حدیث جو ہے واقعاً ہم خود اپنے اندر اگر دیکھیں تو رسول سے یہ فرما رہا ہے خدا کہ خود کو چھوٹا سمجھو میرے آگے، میری عبادت کرو، میری ذات پہ بھروسہ اور میری ذات پہ توکل کرو۔ تو ہمارے لیے بفرض اولا یہ بات ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کتنا چھوٹا سمجھنا چاہیے۔ جب وہ رسول سے کہہ رہا ہے خود کو چھوٹا سمجھو، تو ہم اپنے آپ سے کہیں کہ ہم کتنے چھوٹے ہوں گے خدا بند عالم کے آگے، کتنے ادنا خود کو سمجھیں، اور عبادت کرو میری، مجھ پر اعتماد اور مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اب اس کے بعد میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ مجھے پسند ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ تو میرا بندہ ہو، تو میرا بندہ رہے، میرا حبیب ہو، اور میرا رسول اور میرا پیغمبر رہے زمین کے اوپر۔ 4 صفتیں رسول کی بتائیں کہ تو میرا بندہ رہے، میرا حبیب رہے، میرا بھیجا ہوا رسول رہے، اور میرا بھیجا ہوا نبی اور پیغمبر رہے زمین والوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اور میں یہ بھی پسند کرتا ہوں کہ تیرا بھائی علی تیرا جانشین رہے اور باب مدینۃ العلم رہے۔ پھر اس کے بعد میں مولا علی کے بارے میں بیان کرتا ہے خدا کہ وہ حجت خدا ہے، وہ حجت خدا ہے اور بندوں کے لیے رہبر اور امام ہے۔ اس کے ذریعے سے میں دوستوں اور دشمنوں میں فیصلہ اور فرق کروں گا، یعنی مولا علی کی ولایت کے ذریعے سے خدا کے دوست اور خدا کے دشمنوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا اور ان کو پہچانا جائے گا۔ مولا علی کی ولایت گویا ایک میزان ہے، ایک ایسا فرقان ہے کہ جس میں خدا کے مخلص دوست اور خدا کے دشمن الگ ہو جائیں گے۔ جو علی کی ولایت پر ہوں گے وہ خدا کے مخلص دوست کہلائیں گے، اور جو علی کی دشمنی پر ہوں گے وہ خدا کے بھی دشمن کہلائیں گے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بے وسیلہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہ اس کے ذریعے سے شیطان کے لشکر کو، اللہ کا لشکر جو ہے شیطان کے لشکر کو مغلوب کر دے گا، اور اسی کے ذریعے سے جو ہے دین پائیدار ہوگا، مضبوط ہوگا، اور دین محفوظ رہے گا، اور دین کے احکام جاری ہوں گے۔ یہ مولا علی کے جو ہے فضائل پروردگار عالم نے مستقیم طور پر رسول خدا سے بیان کی۔ پھر اس کے بعد میں جو بات کی ہے وہ یہ کہ تیرے لیے، تیری وجہ سے اور تیری اولاد کی وجہ سے کہ جس میں امامت دوں گا، میں تمام دنیا کے بندوں پر نظر رحمت اور نظر کرامت کروں گا، تمام دنیا کے لوگوں پر نظر کروں گا فقط تیری اور تیری اولاد کی خاطر۔ اور تیری اولاد میں سے ایک بیٹے قائم کی سبب میں اپنی زمین کو تسبیح، تہلیل، تکبیر سے مقدس کروں گا۔ یہاں امام زمانہ کی طرف پروردگار عالم نے گفتگو اور اشارہ کیا ہے کہ تیرے بیٹے کے ذریعے سے میں اپنے زمین کو مقدس کروں گا، تسبیح سے، تہلیل سے، تکبیر سے اور تمجید سے۔ یعنی جب امام زمانہ آئیں گے تو پوری دنیا میں فقط خدا کی تسبیح و تہلیل ہوں گی، اور زمین کو آباد کروں گا خدا کے دوستوں سے، اور زمین کو پاک کروں گا خدا کے دشمنوں سے۔ یعنی امام زمانہ کے ذریعے سے خدا اس زمین کو دشمنان خدا سے پاک کر دے گا۔
اور اس کے بعد میں اس دنیا والوں کے لیے وہ سب آشکار کر دوں گا کہ جو سب ضمیروں کے اندر چھپا ہوگا، فطرتوں کے اندر چھپا ہوگا، یعنی وہ علوم کے جو اب تک آشکار نہیں ہوئے ہیں، امام زمانہ کے آتے ہی وہ علوم بھی آشکار ہو جائیں گے، اور اس کی مدد کے لیے میں اپنے فرشتوں کو بھیجوں گا اور اس کو حکم دوں گا کہ میرے فرمان کو دنیا میں اجرا کرے اور میرے دین کو دنیا میں پھیلائے۔ وہی میرا ولی ہے اور وہی مہدی ہے اور وہی لوگوں کا امام برحق ہوگا۔ یہ روایت رسول خدا کی زبان سے صادر ہوئی ہے، جسے ابن عباس نے نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے ابن عباس ایک اور روایت کو نقل کرتے ہیں، یہ روایت بھی ابن عباس سے ہے کہ ابن عباس روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 لوگ میرے جانشین ہوں گے، میرے بعد 12 میرے جانشین میرے وزیر ہوں گے، جن میں سے پہلا میرا بھائی علی ہوگا اور آخری میرا بیٹا ہوگا۔ پہلا میرا بھائی ہوگا، آخری میرا بیٹا ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کا بھائی کون ہوگا؟ آپ کا بھائی کون؟ تو رسول نے فرمایا میرا بھائی یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ لوگوں نے پوچھا آپ کا بیٹا کون؟ رسول نے فرمایا میرا بیٹا یعنی مہدی، اور جب وہ آئے گا تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اور زمین سے ظلم و جور کا خاتمہ کر دے گا۔ پھر رسول خدا نے ایک خوبصورت مثال دی اور کہا کہ اس دنیا کی خاتمے میں اگر ایک دن بھی بچا ہوگا، ایک دن بھی باقی ہوگا، تو پروردگار اس ایک دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ میرا بیٹا ظہور کرے، اور ظہور کرنے کے بعد میں اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ پس جب وہ ظہور کرے گا تو عیسیٰ بھی آسمان سے نیچے آئیں گے اور میرے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور میرے بیٹے کو پروردگار شرق سے لے کر غرب تک یعنی پوری دنیا کی حکومت عطا کرے گا۔ دوسری روایت، تیسری روایت حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری رسول خدا سے روایت عرض کرتے ہیں کہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہوگا کہ اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اور وہ شکل و صورت کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہوگا۔ یعنی اس حدیث کے ذریعے سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، جب امام زمانہ آئیں گے، تشریف لائیں گے، تو امام زمانہ کا ظاہری جو وجود ہوگا اس کے ذریعے سے اس میں رسول خدا کی شباہت ہوگی۔ امام زمانہ شبیہ رسول ہوں گے، جیسے ہم کہتے ہیں جناب علی اکبر شبیہ رسول تھے، اسی طریقے سے امام زمانہ بھی شبیہ رسول ہوں گے۔ یہ 3 روایتیں رسول خدا سے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ رسول خدا کے بعد جو ہم سب سے معتبر جس کا قول سمجھتے ہیں وہ ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ہم مولا علی کے قول کو سب سے زیادہ معتبر سمجھتے ہیں۔ خود ہم نہج البلاغہ کو اسی لیے پڑھتے ہیں کیونکہ مولا علی کے اقوال اس میں موجود ہیں۔ یہاں مولا علی علیہ السلام سے ایک روایت کو نقل کرتے ہیں جناب حضرت عبدالعظیم حسنی۔ عبدالعظیم حسنی بہت عظیم شخصیت ہیں، سادات میں سے تھے جن کا روضہ تہران میں ہے۔ یہ نقل کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام فرماتے ہیں کہ ہمارا قائم ایک طولانی غیبت رکھیں گے، یعنی قائم امام زمانہ کی ایک طولانی غیبت ہوگی، اور اس غیبت کے دوران جو ہے ہمارے شیعہ ان کی تلاش میں جگہ جگہ جو ہے ان کو تلاش کریں گے، پریشان رہیں گے، دشت و صحرا میں جائیں گے لیکن ان کو پیدا نہیں کریں گے، ان کو نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ جہاں بھی جائیں گے امام زمانہ کی تلاش میں امام زمانہ کو ڈھونڈنے سے قاصر رہیں گے، کہیں ان کو امام زمانہ کا یعنی قائم کا پتہ نہیں ملے گا، اور یہاں تک کہ وہ ظہور کریں اور ظہور کے بعد میں اس دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں، اور وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن میرے ساتھ ہوں گے۔ ان کی ولادت پوشیدہ اور ان کے غیبت میں وہ خود پنہان ہوں گے۔ یہ ایک مولا علی علیہ السلام کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے مولا علی کی، مگر اس روایت کو ہم کیونکہ وقت نہیں ہے بس آخری روایت مولا علی کی پیش کرتے ہیں، اور باقی جو ائمہ سے مربوط روایتیں ہیں اگلے درس میں پیش کریں گے۔ یہاں پر امام علی علیہ السلام اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ کسی نے آ کے سوال کیا کہ یا امیر المومنین ہمیں امام زمانہ سے اور مہدی سے جو ہے ہمیں آشنا کرائیں۔
ہمیں بتائیں کہ مہدی کون ہے، امام زمانہ کون ہے۔ اس کے بعد مولا علی نے ایک طولانی حدیث ارشاد فرمائی، ایک طولانی خطبہ دیا جس میں بہت ساری صفات امام زمانہ کے وہی پیش کیے کہ عدل و انصاف سے زمین کو بھریں گے، اور ان کا ظاہر کیسا ہوگا، ان کا باطن کیسا ہوگا، ان کے چاہنے والے کیسے ہوں گے، ان کی رسوائی کیسے ہوں گے۔ گویا ایک طولانی مفصل امام زمانہ کی معرفت کرائی۔ آخر میں ایک جملہ کہا، وہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑا بہترین جملہ، اور اس جملے سے امام زمانہ کے بارے میں مولا علی کے تاثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ مولا علی نے اپنے سینے کی طرف آخر میں اشارہ کہا اور کہا کہ خدا جانتا ہے علی کا دل کتنا بے چین ہے اپنے بیٹے مہدی کی زیارت کرنے کے لیے۔ تمام صفات بیان کرنے کے بعد میں اپنا اظہار دل مولا نے کیا ہے کہ خدا جانتا ہے کہ میں علی کتنا بے چین ہوں زیارت مہدی کے لیے۔ فقط ہمارے دل میں ہی یہ تڑپ موجود نہیں ہے، مہدی امام زمانہ اس شخصیت کا نام ہے کہ علی بھی ان کے زیارت کے مشتاق نظر آتے ہیں۔ ہم جب سمجھتے ہیں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ہماری ساری کائنات اگر ایک وقت میں علی کے چہرے کو دیکھنے لگے تو ساری کائنات عبادت کرے گی، لہٰذا ساری کائنات مشتاق ہے کہ مولا کائنات کو چہرے کو دیکھے۔ یہاں ساری کائنات اور ساری دنیا مشتاق ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھے، وہاں علی مشتاق ہے کہ امام زمانہ کے چہرے کو دیکھیں۔ خدا کی قسم خدا جانتا ہے کہ علی کے دل میں کتنا اشتیاق ہے کہ میں اپنے بیٹے مہدی کے چہرے کو دیکھوں۔ ہمارے دلوں میں بھی مولا اشتیاق ہے، جیسے آپ کے بابا کے دل میں اشتیاق تھا۔ مولا ہمارے اشتیاق کو پورا کر دیجئے۔ مولا واقعاً یہ آنکھیں شرمندہ ہیں، متى ترانا ونراک، مولا ہم کب آپ کو دیکھیں، کب آپ ہمیں دیکھیں۔ مولا یہ کیسا انصاف ہے مولا کہ دنیا کی تمام خوبصورت چیزوں کو دیکھوں، آپ کے چہرے اقدس کو نہ دیکھوں۔ مولا یہ عبادت مجھ سے کب انجام پائے گی، کب اس عبادت کو انجام دوں گا کہ آپ کے چہرے انور کی زیارت کروں اور وہی ثواب حاصل کروں کہ جو لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کر ثواب حاصل کرتے تھے۔ مولا کب اس عاشق کا دل قرار پائے گا کہ آپ کے چہرے کو دیکھے، آپ سے روبرو ہو جائے۔ مولا کاش جلد سے جلد آپ کی زیارت ہمیں نصیب ہو، اور ہم آپ کی زیارت کے لیے سب سے پہلے یہی کہیں گے مولا کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہم اس قابل بن جائیں کہ آپ ہمیں اپنا دیدار کرا دیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا امام زمانہ کے متعلق کیا جو ہے فرمانا ہے، اور خود بی بی کو امام زمانہ سے کتنی محبت ہے، اور بی بی نے کہاں کہاں امام زمانہ کو یاد کیا ہے، اور خود امام زمانہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بنسبت کیا جو ہے وہ رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں دل میں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس عنوان کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔